ایک بچہ بھیجنے کا ہاسپٹل میں یہ جو 40,000 50,000 بل بیٹھ رہا ہے اس میں سے 30% کاٹ کے اس میں جا رہا ہے کہ جو بچوں کو بھیج رہا ہے ہاسپٹل میں. بتاؤ یہ مسلمانوں کا حال ہے. الراشی والمرتشی کلاہما فی النار. رشوت لینے والا اور رشوت دینے والا دونوں جہنمی ہیں، جہنمی کتے ہیں. یہ حدیث میں نبی نے فرمایا. کیسے غریبوں کا دل دکھایا جا رہا ہے، کیسے غریبوں کے دلوں کو تکلیف پہنچائی جا رہی ہے. بتاؤ اس سے گھر کا گزارا ہو جائے گا؟ ان کے بچوں کو دیکھو نا تم کیسے ہوتے ہیں. ایک بچہ بھی فرما بردار نہیں نکلتا. میں نے جو شعر کہا تھا نا کہ تیرے ہونٹوں پہ زمانے کی برائی کیسی، ایک قطرے کی سمندر سے لڑائی کیسی. اپنی بگڑی ہوئی اولاد پہ رونے والے کچھ ذرا سوچ کھلائی تھی کمائی کیسی. کسی کا دل دکھا کر کے کماؤ گے کبھی بھی فربا نہیں ہو سکتے. کسی کا دل کو تکلیف پہنچا کر کے کماؤ گے کبھی گھر میں سکون نہیں آ سکتا. سکون اسی گھر میں آئے گا جس میں کسی غریب کی دعائیں ہوں گی. سکون اسی گھر میں آئے گا جس گھر کے لیے کسی غریب نے دعائیں دی ہوں گی. اور کسی کے دل کی آہ کا سبب بن گئے تو وہ گھر آباد نہیں ہوتا ہے، بہت جلدی وہ گھر برباد ہو جاتا ہے. یا ایہا الانسان، اے انسان، ما غرک بربک الکریم، کرم کرنے والے رب سے تجھے کس چیز نے دھوکے میں رکھا. الذی خلقک فسواک فعدلک، وہ رب جس نے تجھے پیدا کیا تو تیرے اندر انصاف کیا اور تجھے برابر ترکیب دیا. دیکھو اللہ کتنا مہربان ہے ہمارے اوپر. اس نے پیر ہم کو سلامت دیے، اس نے ہاتھ ہم کو سلامت دیے، اس نے کان ہم کو سلامت دیے، اس نے آنکھیں ہم کو سلامت دی، اس نے زبان ہم کو سلامت دی، اس نے ہارٹ ہم کو سلامت دیا، اس نے کڈنیاں ہم کو سلامت دی. ہاسپٹلوں میں جا کر کے دیکھو کسی کا پیر کا علاج چل رہا ہے، کسی کے ہاتھوں کا علاج چل رہا ہے، کسی کی آنکھوں کا علاج چل رہا ہے، کسی کے کانوں کا علاج چل رہا ہے، کسی کے ہارٹ کا علاج چل رہا ہے، کسی کی کڈنیوں کا علاج چل رہا ہے. اللہ نے تم کو آزا سلامت دیے ہیں. اللہ کا شکر کتنا ادا کر رہے ہو؟ آج مسجدیں ہماری سونی ہو گئی، آج مسجدیں ہماری سونی ہو گئی اور ہم نے سنیما ہال آباد کر دیے. ہر گھر کو ہم نے سنیما ہال بنا دیا ہے. یاد رکھو پیارے مسلمانوں، اس رب کی بارگاہ میں جھک جاؤ. جب تک ہم رب کی بارگاہ میں جھکتے رہے ساری دنیا ہمارے سامنے جھکتی رہی، اور جب سے رب کی بارگاہ میں جھکنا چھوڑ دیا ہے تب سے سب کے سامنے ہوئے جھکتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اس لیے اس رب کی پکڑ سے ڈرو. اللہ جب پکڑتا ہے تو پھر کوئی چھڑانے والا نہیں ملتا. قسمت والا ہے وہ انسان جو اپنے بچوں کے کاندھے پہ قبرستان چلا جائے. نصیب والا ہے وہ بھائی جو اپنے بھائیوں کے ساتھ کاندھے پہ قبرستان چلا جائے. قسمت والا ہے وہ بیٹا جو اپنے باپ کے کاندھے پہ قبرستان چلا جائے. ابھی کرونا کال میں کیا حال ہو گیا تھا انسانوں کا، تم نے نہیں دیکھا؟ ارے بڑے بڑے دولت والے پیسے والے جب کرونا جیسی بیماری لگی تو ان کی اولاد لینے تک نہیں گئی. کتنوں کا پنی میں لپیٹ کے ایسے ہی دفن کر دیا گیا، نماز جنازہ تک نہیں پڑھی گئی. کتنے ایسے ہیں جن کو گھر والے لینے نہیں گئے، الیکٹرک کرنٹ لگا کر کے ان کو راکھ کر دیا گیا. کتنے گنگا ندی کے کنارے پہ گورو کفن پڑے ہوئے تھے، اخباروں میں تم نے نہیں دیکھا؟ ان کے گھر والے لینے تک نہیں گئے. یاد رکھنا جب اللہ پکڑتا ہے تو پھر کوئی چھڑانے والا نہیں ملتا. بڑے بڑے دولت والے پیسے والے پہلی لہر میں بچے تو دوسری میں نکل گئے. آکسیجن کے لیے گھر والے پھرتے رہے، آنسو بہاتے رہے، پیر کی جوتیاں گھس گئی لیکن آکسیجن سلنڈر نہیں ملا، اور مل بھی گیا تو ہاسپٹل میں بیڈ نصیب نہیں ہوا. کوئی ٹانگے میں آکسیجن چلوا رہا ہے، کوئی چارپائی پہ آکسیجن چلوا رہا ہے، کوئی گھر میں آکسیجن چلوا رہا ہے. بڑے بڑے ڈاکٹر اور ویگیانک گھٹنوں کے بل گر گئے. اللہ نے دنیا والوں کو بتا دیا بندہ ہو بندہ بن کے رہنا، تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے. اللہ نے ہم کو اعضاء سلامت دیے ہیں تو اللہ کا شکر ادا کرو. زندگی سلامت دی ہے تو اللہ کا شکر ادا کرو. پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے، میرے کچھ عرض کرنے میں سبقت لسانی کی وجہ سے یا بتقاضۂ بشریت کوئی غلطی ہو گئی ہو تو مولا مجھے معاف فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. کلمہ طیب پڑھیں لا